1814 کا لندن، ایک ایسا شہر جو کبھی خاموش نہیں ہوتا تھا۔ یہ وہ لندن تھا جہاں صبح کا آغاز گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہوتا، جہاں پتھریلی سڑکوں پر پہیوں کی چرچراہٹ دن بھر گونجتی، جہاں بازاروں کی آوازیں، دکانداروں کی پکار اور چرچ کی گھنٹیاں شہر کی سانس بن چکی تھیں۔ لندن شور سے پہچانا جاتا تھا۔ آواز یہاں صرف سنائی نہیں دیتی تھی، آواز زندگی کی علامت تھی۔ مگر 1814 میں ایک دن ایسا آیا جس دن لندن زندہ تھا، مگر اس کی آواز مر چکی تھی۔ یہ کہانی کسی جنگ کی نہیں، یہ کہانی کسی قتل کی نہیں، یہ کہانی کسی خونریز حادثے کی بھی نہیں۔ یہ کہانی ہے خاموشی کی، ایک ایسی خاموشی جو چیخ رہی تھی مگر سنی نہیں جا سکتی تھی۔ اس دن صبح عام دنوں جیسی تھی، نہ آسمان سے کوئی خطرے کی نشانی تھی، نہ شہر میں کوئی ہنگامی اعلان۔ لوگ اپنے معمول کے مطابق گھروں سے نکلے، کچھ کام پر جا رہے تھے، کچھ بازار کی طرف اور کچھ چرچ کی طرف۔ مگر جیسے ہی وہ سڑکوں پر پہنچے، انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ غلط ہے۔ ہوا بھاری تھی، آسمان نیچا لگ رہا تھا، اور شہر دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ یہ عام دھند نہیں تھی جو صبح آتی ہے اور دھوپ کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دھند موٹی تھی، گہری تھی، اور یوں لگ رہی تھی جیسے شہر کے اوپر ایک وزنی کمبل ڈال دیا گیا ہو۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے مگر واضح نہیں، چہرے دھند میں تحلیل ہو رہے تھے، عمارتیں سائے بن چکی تھیں۔ اور پھر لوگوں نے ایک اور چیز محسوس کی، آواز، آیوں کہنا چاہیے آواز کی غیر موجودگی۔ ایک شخص نے زور سے اپنے گھوڑے کو آواز دی۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو حرکت کرتے دیکھا مگر خود اپنی آواز نہیں سنی۔ اسے لگا شاید وہ بیمار ہے، شاید اس کے کان بند ہو گئے ہیں۔ مگر پھر اس نے آس پاس دیکھا، لوگ بول رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے، ہاتھ حرکت میں تھے، مگر کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ چرچ کی گھنٹیاں بج رہی تھیں، لوہے کے بھاری کلیپرز ہلتے صاف دکھائی دے رہے تھے، مگر آواز بالکل نہیں۔ یہ لمحہ صرف عجیب نہیں تھا، یہ خوفناک تھا، کیونکہ جب آواز اچانک غائب ہو جائے تو انسان اپنی حقیقت پر شک کرنے لگتا ہے۔ کچھ لوگوں نے چیخنے کی کوشش کی، کچھ نے دیواروں پر ہاتھ مارے، کچھ نے زمین پر زور سے پاؤں پٹخے، مگر شہر خاموش رہا۔ یہ ایسا تھا جیسے آواز ہوا میں جذب ہو رہی ہو، جیسے فضا آواز کو آگے جانے ہی نہ دے رہی ہو۔ ایک تاجر نے بعد میں لکھا، میں نے اپنے سامنے والے شخص کو پکارا، اس کے کان میرے قریب تھے، مگر وہ کچھ نہ سن سکا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور ہمیں احساس ہوا کہ مسئلہ ہم میں نہیں، ہوا میں ہے۔ بازار کھلے تھے، مگر بازاروں کا شور غائب تھا۔ سودے ہو رہے تھے، مگر بغیر آواز کے۔ دکاندار ہاتھوں کے اشاروں سے قیمت بتا رہے تھے، خریدار سر ہلا کر جواب دے رہے تھے۔ بچے موجود تھے، مگر ان کی ہنسی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کسی بچے کے رونے کی آواز فضا میں شامل نہیں ہو رہی تھی۔ یہ خاموشی قدرتی محسوس نہیں ہو رہی تھی، یہ خاموشی کچھ زیادہ ہی مکمل تھی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ آواز صرف کم نہیں ہوئی، آواز غائب ہو گئی تھی۔ گھوڑے چل رہے تھے، مگر ان کے کیار زمین سے ٹکراتے ہوئے کوئی آواز پیدا نہیں کر رہے تھے۔ پہیے گھوم رہے تھے، مگر ان کی چرچراہٹ کہیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ایک عورت نے اپنی ڈائری میں لکھا، مجھے لگا جیسے میں خواب میں ہوں، میں سب کچھ دیکھ رہی تھی مگر کچھ سن نہیں پا رہی تھی۔
اور یہ احساس سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ چرچ کے اندر پادری دعائیں پڑھ رہے تھے، ان کے ہونٹ حرکت میں تھے، مگر عبادت گاہ مکمل خاموش تھی۔ کچھ مذہبی لوگوں نے اسے الہی پیغام سمجھا۔ انہوں نے کہا، یہ خاموشی انسانی غرور کے خلاف ایک اشارہ ہے۔ کچھ نے کہا، یہ شہر کے گناہوں پر خاموش سزا ہے۔ کچھ نے کہا، یہ وقت کا رک جانا ہے، اور کچھ نے کہا، یہ قیامت سے پہلے کی علامت ہے۔ مگر سچ یہ تھا کہ کسی کے پاس کوئی واضح جواب نہیں تھا، کیونکہ اس وقت سائنس اتنی آگے نہیں تھی کہ فوراً اس مظہر کو سمجھ سکے۔ یہ دھند صرف دیکھنے میں رکاوٹ نہیں تھی، یہ آواز کو بھی اپنے اندر قید کر رہی تھی۔ یہ فضا آواز کی لہروں کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی تھی۔ لوگ جتنی زور سے بولتے، آواز اتنی ہی جلد غائب ہو جاتی۔ یہ دن لندن کے لیے صرف ایک عجیب دن نہیں تھا، یہ دن انسان اور آواز کے رشتے کا امتحان تھا، کیونکہ اس دن لوگوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ آواز نہ ہو تو انسان کتنا تنہا ہو جاتا ہے۔ خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی، وقت آگے بڑھ رہا تھا، مگر آواز واپس نہیں آ رہی تھی۔ لوگوں کو اب یہ احساس ہو چکا تھا کہ یہ چند لمحوں کا مسئلہ نہیں، یہ کوئی عام صبح نہیں، یہ ایک ایسا تجربہ تھا جو انسانی دماغ نے پہلے کبھی نہیں جھیلا تھا۔ خاموشی میں انسان خود کو زیادہ سنتا ہے، اور جب پورا شہر خاموش ہو جائے تو خیالات شور مچانے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے، کچھ نے اپنے کانوں کو بار بار دبایا جیسے مسئلہ جسم میں ہو۔ کچھ لوگ ہنسنے لگے، کیونکہ خوف اکثر ہنسی کا روپ دھار لیتا ہے، اور کچھ لوگ خاموشی سے بیٹھ گئے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ خاموشی عام نہیں ہے۔ لندن کی گلیاں ایک عجیب منظر پیش کر رہی تھیں، ہر چیز حرکت میں تھی، مگر آواز کے بغیر۔ یہ ایسا تھا جیسے کسی نے دنیا کو میوٹ کر دیا ہو۔ ایک گھوڑا تیزی سے دوڑتا ہوا آیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے کیار زمین سے ٹکرا رہے ہیں، مگر وہ ٹکراؤ ہوا میں تحلیل ہو رہا ہے۔ ایک گاڑی اچانک رکی، پہیے جام ہوئے، مگر چیخ کی آواز فضا تک نہ پہنچی۔ یہ لمحے انسانی فطرت کے خلاف تھے، کیونکہ انسان آواز کے ساتھ جیتا ہے۔ آواز سے ہی وہ خطرہ پہچانتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، اور خود کو زندہ مانتا ہے۔ جب آواز چلی جائے تو انسان اپنی موجودگی پر شک کرنے لگتا ہے۔ ایک معمر شخص نے کہا، میں نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری، میں نے زور لگایا، مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دیا۔ اس لمحے مجھے لگا کہ شاید میں مر چکا ہوں۔ یہ جملہ اس دن کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ لوگوں کو زندہ ہونے کا یقین آواز سے ہوتا ہے۔ چرچ کے اندر پادریوں نے دعائیں تیز پڑھنا شروع کیں۔ انہوں نے سوچا کہ شاید خدا کی آواز خاموشی کو توڑ دے، مگر خاموشی ویسے ہی قائم رہی۔ یہ دھند صرف فضا میں نہیں تھی، یہ ذہنوں میں بھی اتر چکی تھی۔ آنکھوں کے سامنے دنیا موجود تھی، مگر کانوں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کئی گھنٹے گزر گئے، کچھ لوگ تھک گئے، کچھ زمین پر بیٹھ گئے، اور کچھ لوگ خاموشی میں اپنے ماضی کو یاد کرنے لگے، کیونکہ جب باہر کی آواز بند ہو جائے تو اندر کی آواز جاگ اٹھتی ہے۔ سائنس دانوں نے بعد میں کہا
کہ اس دن ہوا میں نمی غیر معمولی حد تک زیادہ تھی۔ کوئلے کے دھوئیں، صنعتی ذرات اور سرد موسم نے مل کر ایک ایسی فضا بنا دی تھی جو آواز کی لہروں کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی تھی۔ آواز فضا میں سفر کرتی ہے، اور جب فضا بھاری ہو جائے تو آواز اپنی طاقت کھو دیتی ہے۔ مگر اس دن یہ وضاحت لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ اس دن صرف ایک حقیقت تھی، لندن سن نہیں پا رہا تھا۔ لوگوں نے وقت کا اندازہ صرف روشنی سے لگایا، کیونکہ گھنٹیاں خاموش تھیں۔ یہ شہر اپنی ہی پہچان سے کٹ چپکا تھا۔ پھر کچھ بدلا۔ سب سے پہلے کسی نے ایک ہلکی سی آواز محسوس کی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے دور سے سانس لی ہو۔ یہ آواز مکمل نہیں تھی، مگر موجود تھی۔ کسی نے کہا، اس نے سب سے پہلے اپنے دل کی دھڑکن سنی۔ کسی نے کہا، اس نے ہوا کی سرسراہٹ محسوس کی۔ اور پھر ایک مدھم سی ٹن ٹن چرچ کی گھنٹی واپس آ رہی تھی۔ آواز کمزور تھی، جیسے طویل قید کے بعد آزادی پا رہی ہو۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نہ خوشی کے، نہ غم کے، بلکہ اس احساس کے کہ آواز کتنی قیمتی ہے۔ جیسے جیسے دھند ہلکی ہوئی، آوازیں واپس آنے لگیں۔ گھوڑوں کی ٹاپ، پہیوں کی چرچراہٹ، لوگوں کی باتیں۔ شہر نے دوبارہ سانس لینا شروع کیا، مگر کچھ بدل چکا تھا۔ لندن اب پہلے جیسا نہیں تھا، کیونکہ اس دن لوگوں نے جان لیا تھا کہ آواز ہمیشہ موجود نہیں رہتی۔ یہ واقعہ سرکاری ریکارڈز میں زیادہ تفصیل سے درج نہیں ہوا، کیونکہ یہ کوئی تباہی نہیں تھی، کوئی لاش نہیں تھی، کوئی جرم نہیں تھا۔ یہ صرف ایک تجربہ تھا، مگر بعض تجربات حادثات سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ آج بھی جب لندن کی تاریخ دیکھی جاتی ہے تو یہ دن ایک سوال بن کر رہ جاتا ہے، کیا خاموشی صرف آواز کا نہ ہونا ہے؟ خاموشی خود ایک طاقت ہے۔ اس دن لندن نے سیکھا کہ شور زندگی کی علامت نہیں، کبھی کبھی خاموشی انسان کو خود سے ملا دیتی ہے۔ اور شاید اسی لیے یہ واقعہ آج بھی یاد رکھا جاتا ہے، ایک ایسے دن کے طور پر جب پورا شہر جاگ رہا تھا، مگر بہرا تھا۔